اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ پوری کی پوری سورہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے فضائل کے بارے میں نازل کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب کا عظمت والا قرآن، اللہ تعالیٰ کے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صرف ایک رات کا ثواب ہے یہ۔ اس ایک رات میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ثواب، جو نیکی، جو عزت، برکت، رحمت عطا فرماتا ہے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت اور محنت سے بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتیں کو عمروں میں یعنی زندگی کی عمر میں جب تولا موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کے عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور کافی لمبی ان کی زندگی ہوا کرتی تھی، اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتیں کے زندگی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی تھی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلے امتیوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ بس اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرے انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا پیارا حبیب، امت کا طبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ ہوں اور کبھی تر خاطر رہیں، اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو قرآن مجید میں اور قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، یعنی کہ پورے شب قدر میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں سے پہلے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، اور تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے لگ بھگ 23 سال کی مدت میں یہاں زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت ہوتی رہی۔ اور 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا ثواب اس سے زیادہ اسی لیے ہے کہ کیونکہ وہ قرآن جو نازل ہوا وہ ایک رات یعنی شب قدر کی رات میں نازل ہوا، تو اس رات جو عبادت کرے گا تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔
اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب قدر میں ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، یعنی زمین پر اترتے ہیں، اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں، یعنی کعبہ پر وہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، یعنی 100 ہاتھ ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ 2 بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں، یعنی پورب سے لے کر پشچم تک دونوں ہاتھ آپ کے جبرائیل علیہ السلام کے پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے، یعنی جو نماز میں قیام یعنی کھڑے ہوتے ہیں قیام کرے، یا نماز پڑھ رہا ہو، یا ذکر الہی کر رہا ہو، یا درود السلام میں مشغول ہو، تو اے فرشتوں اس شخص سے سلام کرنا اور مصافحہ کرو اور ان کے دعاؤں پر آمین کہو۔ اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، یعنی جو شراب پینے والا ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو رشتہ کو قطع کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض و عناد اور بغض و کینہ رکھتا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں وہ 9 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو لوگ ناحق خون کرتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے، قبرستان میں جا کر ہنسنے والے، اور اس کی بات کو یعنی چغل خوری کرنے کا لڑانے والے، اور دینی استاد کو تکلیف دینے والے، نماز میں سستی کرنے والے، 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے، اور بے غسل رہنے والی یعنی کہ غسل فرض ہو چکا ہے اور وہ غسل نہ کرے، تو ایسے لوگوں کی وہ شب قدر میں بھی محروم رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کے مہینہ آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا، اور جو شخص شب قدر کی بھلائی سے محروم رہتا ہے وہ شخص حقیقت میں محروم ہے۔ اب یہاں پر دوستوں میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کی محفل میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی پرہیزگار اور عبادت گزار اللہ تعالیٰ کا ولی تھے جن کا نام شمعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ ہر رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر ہمارا کوئی داؤ نہیں چل رہا ہے تو انہوں نے آپ کی بیوی کو جو حد درجہ کی مکار اور چالاک تھی بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو مختصر واقعہ یہ ہے کہ بدنصیب بیوی کے ذریعے
کافروں نے حضرت شمعون علیہ الرحمہ کو قید کر کے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ نے قہر و غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا، اور دغا باز بدنصیب بیوی پر قہر جلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی 1000 مہینوں کی عبادت و بندگی کی اور تکالیف جہاد کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم زندگی ملی ہے، لہٰذا ہم حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی طرح عبادت کر کے نیکی ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کی نیکیوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں پا سکتی، نیکی نہیں کر سکتی۔ اتنا سننا تھا کہ ہمارے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور رنجیدہ ہو گئے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دے دی گئی کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے چین نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کا امتی یعنی آپ کا فرما بردار غلام میری عبادت تو کرے گا، جو ایک رات کرے گا تو میرے ولی شمعون علیہ الرحمہ کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ تو دوستو، یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کے چشمے ابل رہے ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو عبادت تکلیف اور مصائب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی تکلیف اور مصیبت کے ساتھ جو بھی عبادت ہوتی ہے، اسی عبادت سے بندہ مومن بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ جیسے رات بھر جاگ کر کھڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اگر یہ نہیں بیٹھے بیٹھے عبادت تو ہو جائے گی مگر بلند مرتبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہ بندہ مومن کے لیے شب قدر کی عبادتیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، کہ آپ کی امتی ہونے کا، ورنہ پہلی امت کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے فیض و کرم ان کے لیے اس قدر کیوں نہیں تھا۔ یہ فیض جو جود و سخا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے کہ کام محنت صرف ایک رات کا، اور اجر و ثواب یعنی محنتانہ اور مزدوری 1000 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینے سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے، اور یہ سب رحمت برکت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بھیک ہے۔ دوستو، اور جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی کہ اپنے کمر کو کس لیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یعنی کہ اس رات میں آخری عشرے کی رات میں خود بھی جاگ کر عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر عبادت کرایا کرتے تھے۔ تو دوستو، پتہ چلا حدیث سے اور اس فرمان رسول سے اور قرآن کی آیت سے کہ شب قدر بہت ہی معتبر اور بہت ہی بہترین رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ تو اس رات کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب ہوئی، اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بس غنیمت جانیے اور تیاری کیجیے کہ یہ رات جاگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور کلمہ شریف کی ورد کی رات ہے، اور خوب تیار رہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے ہم سے سلام کریں گے، یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے ہم سے مصافحہ کریں گے۔ صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کر لیں۔ اگر ہم سے کوئی ناراض ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کا حق ادا کر دیں، اگر ہم کوئی سود کھاتے ہیں تو اسے توبہ کر لیں، اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت، الفت اور ان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ہر قسم کی کدورت، نفرت، بغض و عناد، حسد، کینہ کی گندگیوں کو اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ اور یاد رکھیے کہ آج کی رات یعنی شب قدر کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے آتے ہیں،
ہم سے ملنے آتے ہیں، ہم سے ملاقات کرنے کو آتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یہ رات رونے اور گڑ گڑانے والی رات ہے، اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، اور رو رو کر بخشش و دعا مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے۔ اپنے لیے مانگو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے مانگو، بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے خوب دعا کرو۔ اس رات میں مومن بندہ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مگر دوستو، بدنصیبی ہے، ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اتنی عظمت و برکت فضیلت عطا بیان فرمائی ہے، مگر ہم اس رات کو کس طرح گزارتے ہیں آپ اپنے معاشرے کا اندازہ لگا کر دیکھ لیں۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بات دیکھتا چلا آیا، اور پچھلے کئی سالوں سے میں نے آپ لوگوں کو اس پر توجہ بھی دلائی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے لیے خاص فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس شخص کو 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ چند سالوں سے یہ عام ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مغرب کی اذان ہوتی چندہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اور رات بھر شب قدر نہیں بلکہ پکنک نائٹ یعنی پکنک والی رات سمجھ کر اس رات کو گزارتے ہیں۔ کوئی یہاں پہ چولہا جلا کے پکا رہا ہے، کوئی وہاں پہ چولہا جلا کے پکا رہا ہے، کوئی یہاں دوڑ رہا ہے، کوئی وہاں دوڑ رہا ہے۔ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں مسجد میں، ایسی بات نہیں ہے، مگر میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے ابھی چھوٹے ہیں، 10 سال 15 سال کے ہیں، یہی بچے ابھی جب بڑے ہوں گے یعنی جب بالغ ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہی دور چلتا رہے گا کہ یہ پکانے اور کھانے اور کھلانے والی رات ہے۔ ان کی اس رات کی عظمت جو عبادت کی رات ہے وہ دل سے ان کی یہ عظمت نکل جائے گی۔ تو دوستو، میں آپ کی طرف خدا کے واسطے میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ادب کے دائرے میں رہ کر کہ اگر آپ ہماری اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس رات کو جو بیہودہ کا، حالانکہ کھانا کھلانا بیہودہ کام نہیں ہے، مگر اس عظمت کے لحاظ سے کیونکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، تو اس رات کی میں جو لوگ بچے جو کرتے ہیں پکاتے کھلاتے ہیں اسے روکنا چاہیے۔ ان کو چندہ بالکل نہ دیں، میری ماننا ہے، یہ آپ کی بھی میں گزارش کروں گا کہ بالکل بھی ان کو چندہ نہ دیں، انہیں پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں۔ جن کے بیٹے ہیں، جن کے گھر کے بیٹے ہیں، وہ خود اپنے بچوں کو منع کریں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے رونے اور گڑ گڑانے والی رات ہے، اللہ سے معافی تلافی کی رات ہے، نہ کہ کھانے اور کھلانے والی رات ہے۔ ارے دوستو، دن بھر آپ بھوکے رہتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، اگر رات بھر جا کے عبادت کریں گے اور مان لیجئے کہ اگر کبھی بھوک پیاس لگ گئی تو دکان کھلی رہتی ہے، چائے نیند کا غلبہ تو چائے پی لیجئے، اتنا بہت کافی ہے۔ مگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے یہ محلے میں کس طرح چل رہا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ اس پر ضرور توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔